قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کسی کو اعلیٰ ترین اور عظیم ترین جان کر، یعنی سب سے بڑا، سب سے اونچا جان کر اس کی تعریف کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس کا نام اونچا کرنا، اس کی خدمت، غلامی، نوکری کرنا اور اس کا جلال ظاہر کرنا، اس کی تمجید کرنا، یہ سب باتیں عبادت ہیں۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے صرف خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عبادت کرنی ہے۔ آج سیکھیں گے کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کیوں کریں۔ بہت سے لوگ ہیں، باتیں ہیں، چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنے سے اونچا، اعلیٰ، معزز، بلند، عزت کے لائق، اونچی شان والا سمجھتے ہیں، پھر ہم ان کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف خدا ہی کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ بائبل بار بار کہتی ہے خدا کی عبادت کرو، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن سیکھنا ہے کہ خدا ہی کی کیوں، کسی اور کی کیوں نہیں؟ کیونکہ صرف خدا ہی تعریف، تمجید، حمد، ستائش، بزرگی، جلال کے لائق ہے۔ اور جب خدا کہتے ہیں تو بائبلی ایمان رکھنے والے مسیحیوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح کی بات ہم کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پوری کائنات میں ہم سے پہلے بھی، ہمارے زمانے میں بھی اور ہمارے بعد بھی کوئی اور شے، کوئی اور ہستی، کوئی اور خیال، کوئی اور فکر، کوئی اور سوچ اس لائق نہیں کہ اس کی پرستش یا عبادت کی جائے۔ صرف خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس اس کے لائق ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ زبور 96، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند کی، یہاں رکا جا سکتا تھا، لیکن 7ویں آیت میں خدا پاک روح نے زبور نویس سے یہ لکھوایا، اے قوموں کے قبیلوں، خداوند کی۔ یہاں بات مکمل ہو سکتی تھی، لیکن دہرایا۔ میرے ساتھ اگر پڑھ سکیں تو، اے قوموں کے قبیلوں، خداوند کی، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ دہرا کے کہا، خداوند کی، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ دہرا کے کہا، اور یہ ساتھ اضافہ کیا، خداوند ہی کی، only his، صرف اس کی۔ زبور 100 آیت، جان رکھو، علم کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، جس سے لفظ جاننا بنتا ہے، علم رکھنا، to know it۔ جان رکھو، اپنے ذہن میں رکھو، اپنے دل میں رکھو، اپنے حافظے میں، اپنی میموری میں رکھو، بھول نہ جانا کبھی۔ جان رکھو، ریممبر، کہ خداوند ہی خدا ہے۔ یہ جان رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے کبھی۔ آپ کے ذہن سے یہ بات اترنے نہ پائے کہ خداوند ہی خدا ہے۔ زبور 96 میں لکھا، خداوند کی، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو۔ اور زبور 100 میں جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ اور مکاشفہ 5ویں باب میں ذرا دیکھیے 11ویں آیت، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی، ذبح کیا ہوا برا ہی
ओनली ही, सिर्फ वो कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अबदुल आबाद रहे। फिलिपियों बाब नंबर 2 में हम पढ़ते हैं, उसको सब नामों से आला नाम बख्शा गया ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और मुकाशवा भी यही बात बता रहा है कि सारी मखलूकात, आसमान और जमीन के नीचे की मखलूकात, ये कहती हैं कि वही इज्जत, तमजीद, हम्द के लायक है और उसी की सल्तनत और हम्द हमेशा रहेगी। मत्ती 12वां बाब 31वीं और 32वीं आयात। खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की बाबत कहा, रूहुल कुद्स की बाबत, होली स्पिरिट की बाबत, कि सारे गुनाह जो इंसान करते हैं वो मुआफ हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात रूहुल कुद्स के खिलाफ की जाए तो उसकी ना इस दुनिया में, इस जहान में मुआफी है, ना आने वाले जहान में। यस्सु ने कहा, इब्ने आदम के खिलाफ बात करोगे तो मैं मुआफ कर दूंगा, क्यों उसने सलीब पर मुआफ कर भी दिया ना। अब आप इनको मुआफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं, लेकिन उसने कहा जो बात, अमल, सोच, ख्याल रूहुल कुद्स के खिलाफ होगा ना, उसकी माफ़ी नहीं है, ना इस जिंदगी में ना आने वाली जिंदगी में। मतलब रूहुल कुद्स सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है, उसका मुकाबला ही नहीं है। तो बाप और बेटा और रूहुल कुद्स ही इज्जत, तारीफ, तमजीद, सिताइश, बुजुर्गी, जलाल के लायक हैं, प्रस्तिश, बंदगी, इबादत और खिदमत के लायक हैं। क्यों हम सिर्फ खुदा ही की इबादत करें? क्योंकि खुदा के अलावा बाकी के सब माबूद महज मखलूकात और फानी हैं, या तो उन्हें किसी इंसान ने बनाया है, बुत बना देते हैं ना, कोई देवी देवता, कोई नाम दे दे उनको, औरत बना ले, मर्द बना ले, कोई जानवर बना ले, परिंदा बना ले, कोई ख्याली तस्वीर बना ले, पेंट कर ले, दीवार पे बना ले, लकड़ी, लोहे, सोने, चांदी, तांबे, हीरे की भी बना ले। बनाई तो किसी इंसान ने, तो वो हो गई मखलूक, किसी की बनाई हुई। अगर सूरज को पूजते हैं तो वो भी मखलूक है खुदा की, चांद को पूजते हैं तो वो भी मखलूक है खुदा की, फरिश्तों को पूजते हैं तो वो भी मखलूक है खुदा की, रूहों को पूजते हैं तो वो भी मखलूकात हैं खुदा की, पानियों को पूजते हैं तो वो भी है मखलूकात खुदा की, हवाओं को पूजते हैं, दरख्तों को पूजते, पहाड़ों को पूजते, किसी जानवर परिंदे को, किसी जमीन पर रेंगने वाले को भी पूजते हैं, तो हैं वो सब मखलूकात, खुदा की बनाई हुई मखलूकात हैं। दे आर द क्रिएशन, क्रिएचर्स हैं वो सब मखलूकात हैं और फानी हैं। एक वक्त आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे। एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड। जिसका कोई आगाज़ होता है ना, शुरू जिसका हो, उसका कोई एंड, कोई इख्तिताम भी होता है उसका। लेकिन हमारा खुदा कहता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, मैं ही इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, ना मुझसे पहले कोई था ना मेरे बाद कोई होगा। कोई भी बुत है तो वो पाश पाश हो जाएगा। कायनात में कोई भी शय है वो उसे औराक की तरह लपेट के रख देगा, लेकिन हमारा खुदा ना उसको कोई बनाने वाला और ना उसको कोई तबाह करने वाला है, ना वो कभी खत्म होगा और ना उसे कोई खत्म कर सकता है। और कौमों के माबूद महज मखलूक हैं, फानी हैं, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक ही खुदा है, बाप और बेटा और रूहुल कुद्स, जो हमेशा
قائم رہے گا۔ اسے کسی نے نہیں بنایا۔ کیوں صرف خدا ہی کی عبادت کریں؟ کیونکہ صرف خدا ہی حقیقی اور لافانی خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ حقیقی، ٹرو۔ باقی لوگوں نے تو فرضی بنا رکھے ہیں نا۔ خیال آیا دل میں کہ نہیں اس کو بنا لے معبود، اس کو بنا لے دیوتا، اس کو بنا لے اپنا خدا، اس کو دیوی دیوتا بنا لے۔ وہ حقیقی نہیں ہے، ان میں سے کسی کا وجود حقیقی نہیں ہے، لیکن ہمارا خدا حقیقت ہے، سچا ہے، ٹرو ہے، جینوئن ہے اور لافانی ہے۔ وہ ختم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ خالق ہے، اسی نے سب کچھ بنایا۔ زبور 96 یہ کہتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا، کائنات اس نے بنائی ہے۔ پیدائش شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بس سمپل۔ اس نے بنایا سب کچھ۔ زبور 100 میں اس نے ہمیں بنایا ہے۔ مکاشفہ 4 باب اور 11ویں آیت ذرا دیکھیے۔ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی، اب یہاں بھی آ گیا تو ہی، تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے، پھر آ گیا ہی، اونلی یو، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ تو ہی تعریف، تمجید، ستائش کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے بنایا ہے۔ خدا ہی خالق ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور مالک ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے، اس لیے وہ اونرشپ رکھتا ہے۔ بنانے والا بھی وہ ہے تو مالک بھی وہی ہوا، اس کا حق ہے، اس کا اختیار ہے۔ اور زبور 145 15ویں اور 16ویں آیات دیکھیے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ پروردگار ہے، پرووائڈر ہے، دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ سو خدا ہی حقیقی اور لافانی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اس لیے وہ اس لائق ہے کہ صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، کیونکہ صرف خدا ہی عظمت، قدرت، جلال اور جمال کا ابدی بادشاہ ہے۔ ابدی بادشاہ، اٹرنل کنگ، ہمیشہ قائم رہنے والا، جس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی۔ زبور 145 میں لکھا تیری سلطنت ابد تک رہے گی، کبھی نہ ختم ہوگی، پشت در پشت رہے گی۔ عظمت، اس کا سپلینڈر، گریٹنس، وہ سب سے عظیم ہے۔ قدرت، پاور، اسٹرینتھ، اتھارٹی، کوئی کام کرنے کی سکت، قوت، اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ قدرت کا بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ زبور 24 میں ہم گاتے ہیں نا، اے ابدی دروازوں اپنے سر بلند کرو، جلال کا بادشاہ داخل ہوتا ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خدا۔ پھر کہتا ہے رب الافواج، جلال کا بادشاہ ہے۔ زبور 96، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، گریٹنس اور گلوری، سپلینڈر اور گلوری، عظیم ہونا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، یعنی اس کے سامنے موجود ہے، وہ کہیں اور ہے ہی نہیں۔ عظمت تو خداوند کے پاس ہے، جلال تو خداوند کے پاس ہے، اس لیے وہ کہلاتا ہے جلال کا بادشاہ، عظیم بادشاہ۔ متی باب نمبر 6 اور 13ویں آیت، خداوند یسوع مسیح نے دعا سکھائی، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں اور کسی کے ہے ہی نہیں۔ مکاشفہ 5واں باب اور 9 سے 14، وہی جلال کا، تمجید کا، حشمت کا، بزرگی کا،
حقدار ہے، وہی لائق ہے، کیونکہ صرف خدا ہی عظمت، قدرت، جلال اور جمال کا ابدی بادشاہ۔ جمال کہتے ہیں حسن کو، خوبصورتی کو، بیوٹی کو۔ کچھ چیزیں ہمیں بڑی سونی لگتی ہیں کہ ہم ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسے جڑتے ہیں، ہم انہیں ایسے فالو کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں کہ وہ خدا کا درجہ لے لیتے ہیں ہماری زندگی میں۔ لیکن حسن، خوبصورتی، جمال، بیوٹی وہ تو خدا کی ہے۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیرا جمال دیکھوں، تیری خوبصورتی پر دھیان کروں، اس پر میری توجہ لگی رہے۔ وہ ایسا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، حسن تو اس سے نکلا ہے۔ کائنات دیکھیے، جو بھی چیز آپ کو خوبصورت لگتی ہے، بنانے والا اس سے تو کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا نا۔ وہ سب سے خوبصورت ہے، وہ سب سے زیادہ جلال والا ہے، وہ سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے، پاور والا ہے۔ اس لیے صرف وہی عبادت کے، پرستش کے لائق ہے۔ ہم صرف کیوں خدا ہی کی عبادت کریں؟ کیونکہ صرف خدا ہی ہمارا فدیہ دینے والا اور بچانے والا ہے۔ کسی بت نے ہمیں نہیں بچایا، کسی صورت مورت نے ہمیں نہیں بچایا، کسی انسان نے ہمیں نہیں بچایا، کسی ہوا، پانی، چرند پرند نے، رینگنے والا ہو، اڑنے والا ہو، چلنے والا ہو، پھاڑ کھانے والا ہو، درخت ہو، کسی نے ہمیں نہیں بچایا۔ ہمیں بچانے والا صرف ایک ہے۔ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو اور مسیح کے خون سے خریدے گئے ہو۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے، باب نمبر 6 اور 20ویں آیت۔ مسیح کے خون سے ہم خریدے گئے ہیں۔ اور مکاشفہ باب نمبر 5 اور 9ویں آیت، وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی۔ ذرا غور کیجئے ان لفظوں پہ، جو جاندار ہیں، بزرگ ہیں آسمان پر۔ یوحنا عارف ان کو دیکھتا ہے رویا میں، تو کہتا ہے کہ وہ بزرگ، وہ جاندار کہنے لگے کہ تو ہی، اونلی یو، صرف تو اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جاندار اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی تمجید، عزت، قدرت، دولت، حکمت اور طاقت کے لائق ہے۔ تو ہی نے ذبح ہو کر، تو ہی اس لائق ہے، تو ہی تمجید، ستائش، بزرگی، حمد، عبادت، پرستش کے لائق ہے۔ برے نے ذبح ہو کر ہمیں خرید لیا ہے، ہمیں چھڑا لیا ہے، اپنے خون سے قیمت ادا کی ہے، ہمیں بچایا ہے۔ کسی اور نے ہمارے لیے جان نہیں دی، کسی اور نے ہمارا فدیہ نہیں دیا، کسی اور نے ہمارے لیے اتنی قیمت نہیں چکائی۔ فدیہ دینے کا مطلب ہے کچھ دے کر، پے کر کے کسی کو چھڑانا۔ کوئی غلام ہے کسی کا، تو اس کو مالک کو، یا جس کے پاس وہ پکڑا گیا ہے، کسی نے اغوا کر لیا ہے اسے، تو تاوان بھرا ہے اس کا، پیمنٹ کر کے، قیمت چکا کے اس کو چھڑا لیا ہے، اسے کہتے ہیں فدیہ دینا، ٹو ریڈیم، کچھ دے کر بندے کو چھڑا لینا۔ اس نے ہمیں چھڑایا ہے، اس نے ہمیں بچایا ہے، تو اسی لیے صرف ہمارا خدا ہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں؟ کیونکہ فرشتوں سمیت تمام مخلوقات بھی خدا ہی کی عبادت کرتی ہیں اور اسی کی تلقین کرتی ہیں کہ ہم صرف اسی
کی ہی عبادت کریں۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ مخلوقات جو آسمان پر ہیں، زمین پر ہیں، زمین کے نیچے ہیں، وہ کہتی ہیں صرف جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اور برا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ زبور 148 پوری مخلوقات، تمام کائنات کا اس میں ذکر ہے کہ سب آسمانوں سے شروع ہوتا ہے، فرشتوں سے، ہوائیں، پانی، پہاڑ، سمندر، دریا، ساری مخلوقات خداوند کی حمد کرو، کرتے ہیں۔ یسایہ باب نمبر 6 میں وہ کہتا ہے، پھر میں نے دیکھا خداوند کا تخت لگا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو سرافیم ہیں، جو اس کے کروبی ہیں، جو اس کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس۔ اسی کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں، اسی کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، اسی کے خدا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہیں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ مکاشفہ 22واں باب ذرا دیکھیے اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیات۔ یوحنا اپنے بارے میں کہتا ہے، میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتے نے مجھے یہ باتیں دکھائیں، مکاشفہ کے شروع میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے اپنا فرشتہ بھیجا کہ یوحنا پر یہ باتیں ظاہر کرے، مکاشفہ دے اسے۔ تو وہ کہتا ہے فرشتہ جب میں نے دیکھا تو میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار، روک دیا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، میں تمام نبیوں، رسولوں اور ایمانداروں کا ہم خدمت ہوں۔ جس کی تم خدمت، بندگی، غلامی اور عبادت کرتے ہو، میں بھی اسی کی کرتا ہوں۔ تمہارا ہم خدمت ہوں۔ میرا مالک بھی وہی ہے جو تمہارا مالک ہے، میرا خدا بھی وہ ہے جو تمہارا خدا ہے، اس لیے صرف اسی کی ہی عبادت کر، اسی کو سجدہ کر۔ سو فرشتے اور مخلوقات بھی صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ اسی کی ہی عبادت کرو۔ ہم کیوں کریں صرف خدا ہی کی عبادت؟ کیونکہ انبیاء اور رسولوں نے بھی اپنے کلام اور عمل کے ذریعے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ نبیوں نے یہ سکھایا، رسولوں نے یہ سکھایا ہے، کیا بھی اور سکھایا بھی۔ یشوع کہتا ہے، وہ خدا جو تمہیں چھڑا کے لے آیا مصر کی غلامی سے، تمہارے باپ دادا سے اس نے عہد باندھے، تم اپنے لیے چن لو کہ کس کی پرستش کرو گے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ وہ انہیں خود اپنا نمونہ دے کر سکھا رہا ہے، اور یہ باتیں وہ خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ جب 24واں باب شروع ہو جائے تو پتہ چلے گا آپ کو، یشوع کی کتاب کا 24واں باب، کہ وہ خود سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ان سے، خدا نے اسے مقرر کیا اور اپنا کلام اس کو عطا کیا۔ 24واں باب یشوع، 24واں باب پہلی آیت۔ اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصبداروں کو بلوایا، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ کہاں؟ خدا کے حضور۔ یاد رہے کہ اب یہ خدا کی حضوری میں ہیں۔ تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، نبی بن کے یشوع کلام کر رہا ہے۔ لوگوں کو کہاں بلایا؟ خدا کی حضوری میں۔ سنو، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چن لو جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ سلاطین کی پہلی کتاب 18واں باب، وہ تاریخی واقعہ جس کا گیت بھی بڑے جذبے اور شوق سے ہم گاتے ہیں۔ آسمان سے آگ جو بھیجے ایلیا کہتا وہی خدا ہے۔ وہ کہتا ہے چن لو کس کی تم پرستش کرنا چاہتے ہو، کیا بال کی جس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اور پھر وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، آسمان سے آگ اترنے کا مقابلہ ہوتا ہے کہ جو معبود آگ بھیج دے وہی زندہ خدا ہے، اور پھر وہاں
ایلیا قوم کو یہ بتاتا ہے کہ میں اسرائیل کے خدا کا نبی ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے دل ڈاما ڈول کیوں ہیں؟ کیوں دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں تم نے؟ ایک کو چن لو، اگر بال ہے تو اس کی پرستش کرو، اور اگر اسرائیل کا خدا ہی خدا ہے تو پھر اس کی پرستش کرو۔ اور وہاں پھر دیکھتے ہیں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کہ یہوہ پاک خدا ہی آسمان سے آگ بھیجتا ہے اور اپنی حقیقت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ انہیں ابھارتا ہے، کہتا ہے کہ صرف یہوہ خدا کی عبادت کرو۔ لوکا 24واں باب 50ویں سے 53ویں آیت۔ یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع آسمان پر اٹھائے جانے کو ہے، پہاڑ پر چلے گئے ہیں، شاگرد ساتھ ہیں، یسوع نے برکت دیتے ہوئے اٹھایا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہاں اسے انہوں نے سجدہ کیا، یسوع کو سجدہ کیا۔ اور پھر کیا ہے؟ وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے، خدا کی عبادت کرتے، نبی بھی رسول بھی، اور ہمیں انہوں نے تعلیم بھی یہی دی ہے۔ اعمال باب نمبر 14 اس کی 8ویں آیت سے، ایک شخص جنم کا لنگڑا تھا، چلنے لگا۔ لوگوں نے برناباس اور پولوس کو سمجھا کہ یہ دیوتا ہیں، بدن میں معبود ہیں، ان میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ جنم کا لنگڑا انہوں نے چلا دیا ہے، یہ معبود ہیں، ان کی عبادت کی جائے، ان کی پرستش کی جائے، انہیں پوجا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ جب برناباس اور پولوس رسولوں نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ وہ خود عبادت اور پرستش قبول نہیں کرتے اپنے لیے، وہ خدا کی طرف ہی اس لوگوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ صرف خدا ہی عبادت، پرستش، تمجید، ستائش اور حمد کے لائق ہے، خدا ہی اس کے لائق ہے۔ کیونکہ نبیوں نے، رسولوں نے ہمیں تعلیم دی، کر کے دکھایا، اس لیے ہم صرف خدا ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ مخلوقات، فرشتے، نبی، رسول، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہیں تو سارے مخلوق۔ ایک اور ہستی ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے پیدا ہوئیں اور وہی کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اس نے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام سے اور اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم صرف زندہ خدا کی عبادت کریں۔ متی باب نمبر 4 اور اس کی 10ویں آیت۔ ابلیس آزماتا ہے، مجھے سجدہ کر دے تو بادشاہت تجھے دے دوں گا، یہ دولت، شان و شوکت تجھے دے دوں گا۔ ہوا کیا؟ یسوع نے کہا، لکھا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ یوحنا باب نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ لوکا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 16۔ وہ ناصرت میں آیا اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا۔ کیا کرنا ہے؟ اس کا دستور تھا کہ وہ عبادت کے دن عبادت خانے میں جاتا اور لوگوں کے ساتھ مل کے عبادت کرتا۔ یسوع نے اپنے عمل سے اور اپنی تعلیم سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو۔ وہ جسم میں خدا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے اس نے سب کچھ کیا۔ اس نے کلام پڑھا، کلام سنا، اس نے تعلیم دی، اس نے تعلیم سنی، اس نے گیت گائے، اس نے دعائیں کی۔ جب وہ آخری فصح کھا کے جاتا ہے گتسمنی باغ کی طرف تو لکھا ہے وہ راستے میں گیت گاتے ہوئے گئے۔ دعائیں تو اس کی بتھیری لکھی ہوئی ہیں، شکر گزاریاں وہ کرتا ہے، مناجات وہ کرتا ہے، کلام وہ پڑھتا ہے، کلام وہ سنتا ہے، کلام وہ سناتا ہے۔ تو عبادت کے سارے کام تو وہ کرتا ہے بدن کی حالت میں۔ تو اس نے نہ صرف ہمیں تعلیم دی ہے بلکہ کر کے بھی
ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے صرف خدا ہی کی عبادت کرنی ہے۔ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کیوں کریں؟ اب یسوع کے کہنے اور سکھانے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہمیں نہیں رہتی، تو بھی اور زیادہ مضبوطی سے سیکھنے کے لیے کہ خدا خود بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی ہی کی عبادت کریں۔ یہ اس کی وش ہے ہمارے بارے میں، اس کی یہ وش ہے، اس کی خواہش ہے، یہ خدا کی مرضی اور خدا کا ارادہ ہے۔ خدا نے حکم دیے، موسیٰ میرے لوگوں کو مصر سے نکال کے لے جا تاکہ میری عبادت کریں۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، کسی مورت اور صورت کو سجدہ نہ کرنا، میرا نام بھی بے فائدہ نہ لینا، اور یاد کر کے، بھولنا نہیں، یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ پہلے 4 حکم ہی 10 حکموں میں عبادت کی بابت ہیں کہ صرف میں ہی اکیلا خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور تم نے کسی اور کو خدا نہیں بنانا، نہ مورت نہ صورت، اور میرا نام بے فائدہ نہیں لینا، میری عبادت بے فائدہ نہیں کرنی، اور وہ دن جس میں نے تمہیں سبت تمہارے لیے ٹھہرایا عبادت کا دن، اسے یاد کر کے پاک ماننا، کوئی اور کام نہیں کرنا، صرف میرے حضور آنا اور میری عبادت کرنا۔ 4 حکم 10 حکموں میں سے پہلے 4 صرف اسی بابت دے دی ہے۔ اور خروج 34واں باب اور 14ویں آیت، خدا کہتا ہے کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی۔ آگے بڑے ذرا زوردار لفظ ہیں، اس لیے کہ، بیکاز، کیونکہ، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے، خداوند جس کا نام غیرت والا ہے، غیرت مند ہے، غیور کہتے ہیں غیرت والے کو، اور غیرت سمجھتے ہو نا، عزت کے معاملے میں غیرت آتی ہے۔ خداوند جس کا نام غیور ہے، وہ خدائے غیور ہے بھی، یہ مت سمجھنا کہ ہمیں فضول میں لکھ دیا ہے، وہ ہے بھی غیور، غیرت والا ہے، اس کے رہتے تم کسی اور معبود کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور بدن میں جب خدا اترتا ہے زمین پر اور ابلیس کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر اور اس کی عبادت کر۔ خدا کی خواہش ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، تو کیا ہم خدا کی خواہش پوری نہ کریں؟ کیا ہم یسوع کا حکم، اس کی تعلیم پوری نہ کریں؟ کیا ہم نبیوں اور رسولوں کی دی ہوئی تعلیم پوری نہ کریں؟ کیا فرشتوں اور کائنات سے ملنے والا سبق ہم عمل میں نہ لائیں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے خلق کیا، چنا، چھڑایا اور بلایا ہے کہ ہم صرف اسی ہی کی تعریف و تمجید کریں۔ ہم تو بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں۔ یسایہ باب نمبر 43 ہے، 7ویں آیت اور 21ویں آیت، دونوں آیات میں لکھا ہے میں نے انہیں خلق ہی، کریٹ ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کریں اور میری حمد کریں۔ کولوسیوں پہلا باب 16ویں آیت، سب چیزیں اسی کے لیے، اسی کے واسطے بنی ہیں۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی اس کے لیے ہے کہ اس کا نام اونچا کرے۔ پیدائش باب نمبر 17 اور اس کی پہلی 14 آیات، خدا ابراہیم کو بلاتا ہے، اس کے خاندان کو بلاتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے۔ خروج باب نمبر 8 اور پہلی آیت، خداوند کہتا ہے اسرائیل میں نے تجھے اس لیے چھڑایا ہے تاکہ تو میری عبادت کرے۔ افسیوں پہلا باب اور 4 سے 6 آیت، اس نے ہمیں یسوع مسیح میں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو، ہمارے ذریعے سے اس کے جلال کی ستائش ہو۔ لوکا پہلا باب اور 74ویں اور 75ویں آیت، زکریا اپنے گیت میں کہتا ہے کہ خدا اپنے عہد کو پورا کرے گا جو اس نے باپ دادا سے باندھا ہے، ہمیں چھڑائے گا، دشمن کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے تاکہ ہم عمر بھر اور بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور پہلا پطرس دوسرا باب 9ویں آیت، ہم ایک مقدس قوم ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، خدا کی خاص امت ہے، وہ لوگ ہیں، وہ برگزیدہ لوگ ہیں، خدا نے جنہیں بہت پیار سے
چنا ہے، بلایا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں، اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس نے ہمیں چنا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس نے ہمیں چھڑایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اس نے ہمیں بلایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس لیے ہم صرف اور صرف خدا ہی کی عبادت کریں گے۔